ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بھی آواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی اکٹھے مل کے دعائی فرج دعائی ناجیل امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، قاتلان حسین پہ لعنت، بے شمار، قاتلان حسین پہ لعنت، بے شمار، یا امام منتظر، الاجل الاجل یا امام منتظر، الاجل الاجل۔ محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خير خلقه أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باری دیگر باوازی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خالق اکبر اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
سبحان اللہ 25واں پارہ سورہ شورا آیت نمبر 23 کہ جنت الفردوس اور اس میں موجود تمام نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں، میرے ان بندوں کے لیے ہیں ماشاء جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ اور میرے حبیب تم ان سے کہہ دو کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جس نے عمل صالح بھی انجام دے دیا صحیح عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر اور مودت اہل بیت اطہار سے اپنے قلب کو منور اور مزین کر لیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو خالق اکبر یہ فرماتا ہے کہ پھر اس نے ایک ایسا نیک کام کیا ہے کہ جس کی نیکی کئی گنا زیادہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے شک خدا بخشنے والا ہے اور قابل ستائش ہے۔ بے شک چند دن سے اسی آیت کی ضمن میں معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس آیت میں زیادہ تر محور گفتگو جو رہا ہے ماشاء اللہ وہ مودت اہل بیت اطہار کا مقام اور اس کی منزلت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایمان کے ساتھ عمل سبحان صالح اللہ کے سبحان ساتھ اللہ جس بات کا تذکرہ کرتا رہا ہوں ماشاء اللہ وہ یہ کہ مودت اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور جس کے دل میں مودت اہل بیت اطہار موجود ہے اس کا مقام کیا ہے۔ ماشاء اللہ کیا کہنے سبحان اللہ یہ جاننے کے لیے ہمیں اس آیہ کریمہ کے ترجمے اور تفسیر پہ دقت کی ضرورت ہے۔ ماشاء اللہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ مودت اہل بیت اطہار جس کو رسالت کا اجر قرار دیا گیا ہے، یہ اجر قرار دینے والی ہستی اور ذات کوئی معمولی نہیں ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ خالق اکبر ہے جو اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جس کے سامنے رسالت کی منزلت اور مقام بھی معلوم ہے، قرابت داروں کا مقام اور ان کی منزلت کا بھی اسے اندازہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور پوری دنیا کی تمام تر اشیاء اور ان کی ارزش سے بھی وہ واقف اور آشنا ہے۔ بے شک کہ جب وہ کسی چیز کا معاوضہ قرار دے گا تو معلوم ہوگا وہ چیز معمولی چیز قرآن کی کسی آیہ کریمہ میں کسی حدیث شریف میں یہ نہیں ملتا کہ خالق اکبر نے یا رسول خدا نے مودت اہل بیت کے علاوہ کسی اور چیز کو بھی رسالت کا اجر قرار دیا۔ محمد بلندر سلوات ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی ایسا نہیں ہے مودت اہل بیت اطہار کو بھی رسالت کا اجر قرار دیا ہو،
اور بھی کوئی اس سے زیادہ با ارزش اور با اہمیت چیز ہو اس کا بھی ساتھ میں اضافہ کیا، نہیں ماشاء پورے قرآن کی تلاوت کر کے دیکھ لیجئے، احادیث کی تمام کتابوں کی ورق گردانی کر کے دیکھ لیجئے، اگر رسالت کا اجر کہیں ملتا ہے تو وہ مودت اہل بیت کی صورت میں، سبحان بس اللہ۔ مودت اہل بیت اطہار کی عظمت کا اندازہ ایک تو خالق اکبر کی طرف سے ہو جاتا ہے جس نے اس کو رسالت کا اجر قرار دیا۔ دوسرا عامل، دوسری چیز جس سے مودت اہل بیت اور اس اجر رسالت کی ارزش اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ ہے مقام رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس کا اجر مودت اہل بیت اطہار کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ظاہر ہے جب آپ لوگ تجارت بھی کرتے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو قیمت اور چیز میں ایک توازن اور تعادل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز خود تو بہت با ارزش ہو لیکن اس کا معاوضہ بہت کم ہو، ایسا نہیں۔ اگر ایک چیز بہت با ارزش ہے تو اس کا معاوضہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ آئیں دیکھیں کہ رسالت جو معمولی رسالت نہیں ہے، خاتم النبیین کی رسالت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا ارزش ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ رسالت ایک ایسا منصب ہے جو کسی انسان کی ایجاد نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد یہ شخص ہمارا رسول ہے، توجہ ہے میری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور یہ کہہ دیں، مان لیں کہ یہ شخص آج کے بعد ہمارا رسول ہے، تو وہ ان کا رسول نہیں بن سکتا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ رسالت الہی منصب ہے، انسان کا بنایا ہوا منصب۔ جب ہم مناصب کو دیکھتے ہیں، دو قسم کے مناصب ہیں، دو قسم کی پوسٹیں ہیں۔ کچھ پوسٹیں ایسی ہیں جو الہی پوسٹیں ہیں، الہی منصب ہیں، یعنی جن مناصب پہ کسی کو فائز کرنے کا اختیار اگر ہے تو وہ ذات اقدس الہ کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کچھ پوسٹیں ایسی ہیں جو دنیاوی پوسٹیں ہیں، ان مناصب پہ انسان بھی کچھ افراد کو فائز کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک ملک ہے، اس کا ایک قانون ہوتا ہے، یا دنیا میں کچھ بین الاقوامی قوانین ہیں، مختلف شعبے اس میں بنائے جاتے ہیں، ہر شعبے کی تعریف کی جاتی ہے، اس میں جو منصب ہوتا ہے اس منصب کی وضاحت کی جاتی ہے، اس منصب پہ جو فائز شخص ہوتا ہے اس کے اختیارات بیان کیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اختیارات بیان کرنے کے ساتھ اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ وسائل ہے جن سے تم استفادہ کر سکتے ہو۔ یہ والا قانون، یہ والا آئین، یہ والا ضابطۂ اخلاق، یہ والے اختیارات اور یہ والی پوسٹ ایسی ہے جس کا انتخاب لوگ کرتے ہیں۔ مثلا ایک ملک کا پریزیڈنٹ، کسی ملک کا پرائم منسٹر، قومی اسمبلی میں آنے والا نمائندہ، صوبائی اسمبلی میں آنے والا نمائندہ، کسی بینک کا مینیجر، کسی ادارے کا ڈائریکٹر، یہ وہ شعبے ہیں، یہ وہ منصب ہیں کہ جو انسان کی ایجاد ہے۔ ہو سکتا ہے ان منصب پہ کوئی ایسا فرد بھی فائز ہو جائے
جس کے پاس اس منصب کی اہلیت نہیں ہے، فقط پیسے اور قدرت کی طاقت پہ اس منصب پہ آیا ہے. پیسہ لگا کر، اپنا زور لگا کر، اپنی طاقت سے استفادہ کر کے، پارٹی بازی کر کے ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے. ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک شخص ایک منصب دنیاوی پہ فائز ہوتا ہے لیکن اس منصب دنیاوی کی وہ اہلیت نہیں رکھتا، لیکن فائز ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیاوی منصب ہے. اخروی منصب اور الہی منصب ایسا منصب ہے جو اہلیت کے علاوہ کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری پارٹی بازی نہیں دیکھی جاتی وہاں، قدرت اور طاقت، پیسہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ خدا اگر کسی کو کسی منصب کے اہل سمجھتا ہے تو وہ اس منصب پہ فائز کرتا ہے. وہ الہی منصب جو دینی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں اور جن منصب پہ کسی کے تقرر کا حق فقط ذات الہی کو ہے، ان میں سے سب سے پہلا منصب ہے منصب اسلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسلمان ہونا. البتہ اسلام کا ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی. اسلام کا لغوی معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی خدا کے سامنے جھک جانا. یہ پہلے انبیاء کا دین بھی ایسا ہی تھا، چونکہ ان میں بھی یہی تعلیم دی جاتی تھی کہ تم بتوں کے سامنے نہیں جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، ماشاءاللہ سر تسلیم خم ہو جاؤ. سب سے پہلا منصب، اگر کوئی شخص خدا کے بتائے ہوئے دین کو قبول کرے، اس پر چلے، اس کی خاص ضروریات کو پورا کرے، تو وہ اس منصب اسلام پہ فائز ہو جاتا ہے. اور اس منصب پہ فائز ہونے والے شخص کو کہتے ہیں مسلمان. اس سے بالاتر منصب جو الہی منصب ہے وہ ہے منصب ایمان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب ایک شخص زبان کی حد تک اسلامی تعلیمات کو قبول کر لیتا ہے، الہی اور آسمانی تعلیمات کو قبول کر لیتا ہے، وہ منصب اسلام پہ تو فائز ہو جاتا ہے، مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن ابھی درجے ایمان پہ نہیں پہنچتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی تو قرآن کہہ رہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لما يدخل الایمان فی قلوبکم. ماشاءاللہ کچھ ماشاءاللہ. اعراب آئے کہنے لگے ہم مومن ہو گئے، ہم صاحبان ایمان کی صفوں میں داخل ہو گئے. خالق اکبر نے کہا اپنے حبیب سے ان سے کہہ دو تم ابھی مومن نہیں ہوئے، کہو کہ ہم نے ابھی اسلام قبول کیا، اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بس زبانی اعتراف کر لینا یہ ہے اسلام. اعتراف کرنے کے بعد دل سے مان لینا یہ ہے ایمان. جب ایک انسان وہی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو دل سے مان لیتا ہے اور جن جن چیزوں پہ کہا گیا ہے ایمان لے کر آؤ، ایمان لے کر آتا ہے، تو وہ منصب ایمان پہ فائز ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو کہتے ہیں مومن. اب پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، کسی کو کہے کہ یہ شخص مسلمان ہے، ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں، جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے کیا اس کو مسلمان کہیں گے؟ پوری دنیا کہتی رہے، جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتا وہ مسلمان
نہیں ہے. اور اگر کلمہ پڑھ لیا پوری دنیا آ کر جٹلا دے کہ تم مسلمان نہیں ہو، توجہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو کیا اس کو یہ دنیا اس منصب سے ہٹا سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ الہی منصب ہے. اسی طرح دوسرا منصب، منصب ایمان، اس میں جو فائز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مومن. ماشاءاللہ، اور جب اس منصب پہ فائز ہوتا ہے تو پھر جس چیز کا وہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے یہ چیز اس کے دل میں اتر چکی ہوتی ہے، ماشاءاللہ، اس کو پھر یہ دل سے مانتا ہے. اور جب دل سے مانتا ہے تو پھر جو کچھ دل سے مانا ہے اس کا ظہور، اس کی جھلک اس کے کردار میں نظر آتی ہے. ماشاءاللہ، ایمان نعرہ حیدری. ایسا نہیں کہ ایک شخص کہے میں مومن ہوں بات ختم ہوگی، نہیں. خالق اکبر فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں الف لام را احسب الناس ان یقولوا آمنا، الف لام را احسب الناس ان یقولوا ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کو اتنی سی بات پہ چھوڑ دیں گے وہ یہ کہہ دے کہ ہم صاحبان ایمان ہیں، ہم مومن ہیں، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ نہیں، اتنی سی بات پہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا، ان کی آزمائش کی جائے گی، ان کا امتحان لیا جائے گا. اور اسی دنیا میں خدا یہ نکھیڑا کر دے گا یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. آواز بلند سرود. الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. واہ ماشاءاللہ، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهُمْ، ہم نے تو تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا جو بڑے بڑے ایمان کے دعویدار تھے. خالق اکبر کہہ رہا ہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا اور تمہیں بھی آزمائیں گے. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا ماشاءاللہ، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ سچوں اور جھوٹوں میں نکھیڑا کر دے کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون اپنے دعوے میں. ایک اور آیت میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم ضرور پر ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، کبھی خوف میں ڈال کر، کبھی بھوکے رکھ کر، کبھی اولاد میں کمی کر کے، کبھی مال و دولت میں کمی کر کے، کبھی تمہاری کھیتی باڑیوں میں کمی کر کے، اور پھر فرما دیا کہ ہم آزمائش کریں گے. ان آزمائش میں جنہوں نے صبر کیا تو ان صابرین کو اے میرے حبیب خوشخبری دے دو. جنہوں نے ان مسائل پر صبر کیا، تحمل سے کام لیا، شکیبائی سے کام لیا، ان کو تم بشارت دے دو. وہ لوگ جنہوں نے جب مصیبت کو دیکھا تو گھبرائے نہیں، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے کیا واقعا یہ والا ایمان ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے بھی آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف ڈال کے.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं देखता हूँ बस जवानों से मेरी बात हुई कि यहाँ तो काफ़ी दिनों से मजालिस आज़ार का सिलसिला बरपा है, आप तशरीफ़ क्यों नहीं लाते? तो कहने लगे क्या करें, हमें खौफ है कि कहीं हमारा इंचार्ज हमें फैक्ट्री से निकाल न दे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, उसके दिल में खौफ पैदा करके भी हम उसकी आजमाइश करेंगे, उसका इम्तिहान लेंगे कि वाकई ये शख्स अपने दावे में सच्चा भी है या। मोमिन तो कहता है अपने आप को, ईमान की रीत तो लगाता है, लेकिन वाकई इसके दिल में ईमान मौजूद भी है या नहीं है। सादिक आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, ये आजमाइश यकीनी है और हर इंसान की आजमाइश होनी है। अगर कोई दुआ भी करे कि बारे इलाहा मेरी आजमाइश ना कर, मुझे आजमाइश से दूर रख, ये ऐसी दुआ है जो काबिल कबूल। हर इंसान का इम्तिहान होगा, हर इंसान की आजमाइश होगी। क्यों? इसलिए कि खालिक अकबर ने इस इंसान को इंसान बनाकर भेजा, माशाअल्लाह। हैवान बनाकर नहीं भेजा, फरिश्ता बनाकर नहीं भेजा। इसमें एक अजीम नेमत भी रखी है जिसका नाम अक्ल है, और दूसरी तरफ इसमें शहवत भी रखी है। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने इस इंसान को रास्ता दिखा दिया है, अब वो चाहे तो शुक्र करे, चाहे तो वो कुफराने नेमत करे। इसमें एक अजीम नेमत है जिसका नाम है अक्ल, जो इंसान को आसमानों की परवाज सिखाती है, जो इस इंसान को आसमानों की तरफ लेके जाती है, जो इस इंसान को अपने खालिक अकबर की तरफ लेके जाती है। दूसरी चीज है शहवत, जो इस इंसान को तारीकी के गटाटूप अंधेरों में गर्क कर देती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंसान एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है, एक तरफ बुलंदी है, एक तरफ दोनों का आपस में टकराव है, दोनों का आपस में तसादुम है, दोनों का आपस में तजाहुम है। देखना यह है कौन है वो शख्स जो ईमान का दावेदार भी है और इस दावे के साथ अक्ल के तकाज़ों को भी पूरा करता है। कौन है वो शख्स जो ईमान का दावेदार तो है लेकिन अक्ल के तकाज़ों को पूरा नहीं करता, शहवत की बात मानता है। खालिक अकबर फरमाते हैं अपने हबीब से, क्या तूने देखा है उन लोगों को जिनका माबूद उनकी ख्वाहिशात नफ्सानिया है, जिनका माबूद खुदा नहीं है। जबान से कहते हैं क्योंकि मुसलमान के घर में पैदा हुए, क्योंकि वालिदैन ने कहा है, क्योंकि एक थोड़ा सा खौफ है। लेकिन खालिक अकबर फरमाता है, क्या तुमने देखा है इन लोगों को, इनके माबूद मैं नहीं हूं, इनका माबूद मैं नहीं हूं। वो जिसके सामने ये झुकते हैं, जिसकी ये बंदगी करते हैं, वो इनकी अपनी ख्वाहिशात है, मैं नहीं। माशाअल्लाह। सादिक आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह खलकल मलाइका रक्कबा फीहल अक़ला बिला शहवा व खलकल बहाइम रक्कबा फीहा शहवा बिला अक़ल व खलक बनी आदम रक्कबा फीहल अक़ला व शहवा फमन गल्लबा अक़लहु अला शहवते फहुवा अफ़ज़लु मिनल मलाइका वमन गल्लबा शहवतहु अला अक़ले
فَهُوَ أَدْنَىٰ مِنَ الْبَهَائِمِ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خالق اکبر نے فرشتوں کو خلق فرمایا، ان کو عقل تو دے دی، شہوت نہیں دی۔ پھر اس کے بعد چوپایوں اور حیوانات کو خلق فرمایا، ان میں شہوت رکھی ہے، عقل نامی کوئی چیز نہیں۔ پھر فرمایا اس خالق اکبر نے انسان کو خلق فرمایا، اس کو عقل بھی دی ہے، اس کو شہوت بھی دی ہے۔ پھر فرما دیا قاعدہ کلیہ، جس نے عقل کو اپنی شہوت پر غلبہ دے دیا وہ شخص ملائکہ سے بھی افضل ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ شب معراج پہ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو معراج کروائی اور اس شب کو لے گیا بلندی پر، ایک ایسے مقام پہ پہنچا، اتنی بلندی پہ یہ اللہ کا مخلوق، یہ اللہ کی مخلوق، یہ انسان پہنچ گیا کہ جبرائیل کو بھی رک کے کہنا پڑا لو قدم تو قدمن الیہ لاحترقت، اگر یہاں سے ایک قدم میں نے آگے بڑھایا تو میرے پر چل جائے۔ جس نے اپنے عقل کے تقاضوں کو پورا کیا، اپنی عقل کو اپنی شہوت پر غلبہ دیا، عقلانی فیصلوں پہ عمل کیا، شہوانی فیصلوں پہ عمل نہیں کیا، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، تو ایسا شخص ملائکہ سے بھی افضل ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اسی رسول خدا کا ماننے والا ہو اور ماننے پر افتخار کر رہا ہو، اس کے لیے یہ باعث افتخار ہو، اور نہج البلاغہ میں یوں ارشاد فرماتا ہوا نظر آئے انی لا یرقى الی الطیر ولا ینحدر عنی السیل، میں علی علم و عمل کی ان بلندیوں پر فائز ہوں کہ اگر تمہاری عقل کا پرندہ میری ان بلندیوں کو چھونے کے لیے پرواز کرے تو پرواز کرتے کرتے اس کے پر تو جا سکتے ہیں، لیکن مجھ حیدر کرار کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا۔ اور میں وہ مستحکم اور بلند چٹان ہوں جس سے سیلاب ٹکرا ٹکرا کر اپنا رخ بدل لیتے ہیں۔ اس عظیم مقام پہ فائز ہو جائے، اور اس مقام پہ فائز ہو جائے، خود رسول خدا اس ایک ہستی کے بارے میں یہ کہتا ہوا نظر آئے لو کان الاشجار اقلاما والبہور مدادا والجن والانس حسابا لما احسن فضائل علی ابن ابی طالب، اگر پوری دنیا کے درخت قلم میں تبدیل ہو جائے، اگر پوری دنیا کے دریا سیاہی میں بدل جائیں، جن و انس لکھنے والے ہوں، حیدر کرار کے فضائل کو نہیں لکھ سکتے۔ کیوں لکھ سکے؟ یہ تو وہ ذات ہے جس کی ایک ضربت کے بارے میں رسول خدا خندق کے دن یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی اس عظیم بلندی پر فائز ہے کہ جس کی
فقط آج کی ایک ضربت جنوں اور انسانوں کی تمام عبادتوں سے افضل. قرآن وہ کتاب ہے درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے درس انقلاب ہے جو اسماء رسول ہے ہمارا وہ اصول ہے جو اسماء رسول ہے ہمارا وہ اصول ہے علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد بآواز بلند صلوات یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی عقل کو اپنی شہوات پہ غلبہ دیا اور اس عظیم مقام پہ فائز ہو گئے. اب جو ہم ان کے پیروکار ہیں، جو ان کے ساتھ مودت کا دعویٰ رکھنے والے ہیں، آئیں اپنے کردار پہ بھی ایک نظر دوڑائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک کیا واقعاً گناہ سے بچنا مشکل ہے؟ کیا ہم ان کی سیرت کو نہیں اپنا سکتے؟ کیا ہم اپنے دامن کو گناہ سے نہیں بچا سکتے؟ یقیناً بچا سکتے ہیں، لیکن منصوبہ بندی اور پلاننگ کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ صحیح انتخاب کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو صحیح اور ہر وقت تلقین کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے ایسے گناہ ہیں جس سے ہر انسان نہ تنہا بچا ہوا ہے، ہر مسلمان ہر مومن نہ تنہا اس سے بچا ہوا ہے، بلکہ اگر اس فعل حرام کا نام آ جائے اس کو قے آ جاتی ہے. مثلا ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کبھی کسی کا جی چاہا، یہاں تو کھاتے ہیں اس نے بتایا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس میں کتے کا گوشت کھایا جاتا ہے، کبھی آپ کا بھی جی چاہا؟ فرض کریں آپ کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، کوئی آپ کو اوپر سے آ کے بتا دے یار یہ کیا کر رہی ہے، تو کتے کا گوشت ہے، کیا حالت ہوگی آپ کی؟ جو کھایا ہوگا وہ بھی ایسا ہی ہے نا؟ الٹی کی حالت ہے، تو یہ بھی گوشت، اور وہ بھیڑ بکری اور مرغے کا بھی گوشت ہے، وہ بھی گوشت ہے اور یہ بھی گوشت ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ اس گوشت کے نزدیک نہیں جاتے اور اس گوشت کو روزانہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بچپن سے ہی اپنے آپ کو یہ سمجھا رکھا ہے کہ یہ کتا نجس العین ہے، یہ درندہ ہے، اس کا گوشت حرام ہے. اسی طرح خنزیر کا گوشت، کچھوے کا گوشت، سانپ کا گوشت بہت سے لوگ کھاتے ہیں، لیکن ہم اصلاً جی بھی نہیں کرتا. یہ فعل حرام ہے اس کا کھانا، لیکن ہم بڑے آرام سے اس فعل حرام سے اپنے کو بچائے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو تلقین کی ہے، ہم نے تمرین کی ہے، ہم نے بار بار اپنے آپ کو بتایا، ہم اس کے کبھی نزدیک ہی. اسی طرح انسان ہر واجب کو صحیح سمجھے اور اس کو انجام دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر آرام کو صحیح سمجھے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے، تو یہ مشکل کام نہیں ہے. فمن غلب عقله على شهوته فهو افضل من الملائکہ ومن غلب شهوته على عقله فهو ادنى من البہائم. لیکن وہ شخص
جس نے اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات نفسانی کو اپنی عقل پر غلبہ دے دیا تو وہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ قرآن بھی کہہ رہے ماشاء اللہ، اولئک کل انعام بل ہم اضل، ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، چلتے پھرتے تو انسان ہیں، لیکن اگر ان کی روح، ان کا نفس اگر تمہارے سامنے آ جائے تو تمہیں پتہ چلے گا یہ انسان واقعی نہیں ہے، کل انعام، یہ حیوانوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ پست ہے، کیونکہ حیوانوں کو تو خدا نے عقل دی ہی نہیں، اس کو تو عقل جیسی نعمت دی ہے۔ معلوم ہوا کمی کس چیز کی ہے؟ ایمان کی کمی ہے اور عمل کی کمی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر ایمان ہمارے دلوں میں موجود ہو، اپنے آپ کو اعمال صالح کا عادی بنائیں تو کوئی مشکل کام نہیں۔ وہی لذات آپ اس کو شرعی طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ دو ہی چیزیں انسان کے لیے مہم ہیں زیادہ، ایک پیٹ، ایک شہوت۔ کیا اسلام نے کہا نہیں کھائیں؟ کیا اسلام نے کہا ہے کہ اچھے کھانے نہیں کھائیں؟ کیا اسلام نے کہا ہے کہ اپنے شہوانی غریزے کو پورا نہیں کریں؟ ماشاءاللہ کسی ماشاءاللہ۔ کتاب میں اگر لکھا ہے تو دکھائیں کہ اسلام نے کہا ہو اچھے اچھے کھانے کھانا حرام ہے، نہیں ایسی کوئی بات۔ اور جو آپ کھانا چاہتے ہیں کھائیں، یا منع کیا ہو کہ تم اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کا حق، کہا ایک شادی کرو، پھر بھی دیکھتے ہو ضرورت ہے دوسری کر لو، پھر بھی دیکھتے ہو ضرورت ہے تیسری کر لو، پھر بھی دیکھتے ہو ضرورت ہے چوتھی کر لو۔ 4 شادیاں دائمی کرنے کا انسان کو اختیار دیا ہے، اور اگر ایک انسان دیکھتا ہے پھر بھی اس کا غریزہ جنسی ارضا نہیں ہوا، اس کے لیے عارضی عقد رکھا ہے، عقد موقت، جس کو صیغہ مطابی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا چاہتا ہے بس مسلمان؟ کیا چاہتا ہے یہ مومن؟ کیا شریعت نے اس انسان کو راستے نہیں دکھائے، اس مسلمان کو راستے نہیں دکھائے، اس مومن کو راستے نہیں دکھائے؟ اگر دکھائے ہے تو پھر غلط راستے کا انتخاب کیوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس وجہ سے کہ میں نے دوسری شادی کی تو میری بیوی ناراض ہو جائے گی، بیوی کی ناراضگی کا تو فکر ہے، خدا کی ناراضگی کا تمہیں فکر نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس بات کی تو ہر انسان کو فکر ہے، اگر میں دوسری شادی کروں گا تو میری پہلی بیوی اور اس کو ناراض